نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال۔ فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد بہترین زمانہ میرے صحابہ کا، اور جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھ کے ایمان قبول کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے، تم جسے بھی پکڑ لو گے فقد اہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کا بھی سردار بنایا ہے، اور تمام نبیوں میں سے اپنا محبوب منتخب فرمایا ہے، اور اس لیے بھی وہ زمانہ بہترین ہے کہ وہ وحی کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا سب سے محبوب ترین دین اپنے محبوب ترین شخصیت کو عطا فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بھی انبیاء کو نبوتوں سے نوازا ہے، ان کو مذاہب اور شریعتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ دین اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اور اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پسند فرمایا ہے، اور جو الہامی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید، صرف اس کتاب کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اب کیا پہلی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل نہیں کی تھیں؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ کتابیں بھی تورات، زبور، انجیل یا دیگر انبیاء کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے صحیفے کتابچے نازل ہوتے رہے، ان کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کتابوں اور ان صحیفوں کی حفاظت کی گارنٹی نہیں تھی لی۔ یہی وجہ تھی کہ پھر مرور ایام کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، انبیاء کے بعد ان کے علماء، ان کے مشائخ نے ان شریعتوں کے اندر تغیر و تبدل پیدا کر دیا، لوگوں کی خواہشات کے مطابق حرام کو حلال کر دیتے، حلال کو حرام کر دیتے، لوگوں کی منشا کے مطابق ان کو خوش کرنے کے لیے حرام کو جائز اور جائز کو جو ہے حرام کر دیتے۔ تو یہ ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں، ان کے اندر، ان کی شریعتوں کے اندر لوگوں نے اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو شامل کرتے رہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا محبوب دین دیا اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس الہامی کتاب کی حفاظت کیسے فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک جماعت تیار کی۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پہلے تو اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنا دے۔ جب سے امت نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے، تبھی سے امت فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے، تبھی سے پھر صحابہ کرام کی بھی تقسیم ہو گئی، کوئی کہتا ہے یہ صحابی میرا، کوئی کہتا ہے وہ صحابی تمہارا۔ اسی طرح دینی مسائل بھی ہم نے تقسیم کر لیے، جی یہ مسائل میرے اور یہ تمہارے۔ اب یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوئیں؟ جب ہم نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا۔ جب تک لوگ اس قرآن کے ساتھ چمٹے رہے،
کس طرح چمٹے رہے؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کبھی شیطان بہکا نہیں سکے گا، تمہیں کبھی صراط مستقیم سے ہٹا کے صراط جہیم پہ، جہنم کے راستے پہ نہیں چلا سکے گا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کب؟ کہا جب تم میری ان دو چیزوں کو تھام لو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا میری سنت۔ بھائیو بظاہر یہ دو چیزیں ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی چیز ہے۔ جس طرح انسان اس کے پاس جسم ہے اور اس کے اندر روح موجود ہے، جب تک روح موجود رہتی ہے ہم اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن جیسے کہ وہ ہمارا پیارا، جس سے ہم پیار کرتے تھے، جس کا احترام کرتے تھے، جس کی اہمیت ہمارے ہاں اس قدر تھی کہ اس کے مشورے کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اسی پیارے سے ہم ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں فوراً سے پہلے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اس کو منم مٹی کے نیچے دفن کر دو، کیونکہ اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا۔ بھائیو اسی طرح قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جسم اور روح کی مانند ہے، اگر ان دونوں میں سے ایک چیز کو الگ کر دیں گے تو پھر بھائیو جس طرح آج ہم فتنے دیکھ رہے ہیں، جس طرح دین اسلام کے اندر لوگوں کے پیدا کردہ فسادات دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی خواہشات اور آرزوؤں کے مطابق اس کے اندر اختلاف دیکھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کسی نے صرف قرآن کو پکڑ لیا ہے، کسی نے صرف نبی کریم کے فرمان کو پکڑ لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دونوں کو جب تک مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو مضبوطی سے کنہوں نے تھاما؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ضرور ایک ایسی قوم کو، ایک ایسے جتھے کو، ایسی فوج کو پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھنے والے ہوں گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان رکھنے والے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والے ہوں گے، جن سے اللہ بغض رکھتا ہے، جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا یہ بھی انہیں پسند نہیں کریں گے، جن سے اللہ دوستی نہیں لگاتا ان سے یہ بھی دوستیاں نہیں لگائیں گے، جو اللہ کا تقرب نہیں پاتے یہ بھی انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، کہا اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے اعزاء و قاربین دوست احباب کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ سے دشمنی رکھنے والے ہیں یہ بھی ان سے دشمنی رکھنے والے ہیں، اگر وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں یہ بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، بھائیو ایک ہے صرف دعوے، جیسے کچھ لوگ 10 دن دعوے کرتے ہیں، کچھ 12 دن کرتے ہیں، کچھ 1 مہینہ کر لیتے ہیں، کوئی 1 رات کوئی 1 دن کر لیتے ہیں، یہ دعوے کام آنے والے نہیں۔ اللہ کی طرف سے گارنٹی بتائی جا رہی ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں کے اندر ایمان پختہ ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ ان کی مدد بھی کرنے والا ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھ دیا، جن کے اندر یہ خوبی اللہ پہ روز آخرت پہ یقین رکھنے والے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والے، فرمایا اللہ ان کی مدد بھی کرنے والا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات بطور مہمان نوازی کے تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے دودھ شہد کی اور شرابن طہورا کی نہریں چل رہی ہوں گی، خالدن فیہا، اور وہ باغات
ایسا نہیں کبھی جیسے انسان کی زندگی عارضی ہے، اس کی جوانی عارضی ہے، اس کی جو ہے نعمتیں عارضی ہیں، اس کے پاس مال و متاع عارضی ہے، اس کے پاس جو تندرستی ہے وہ عارضی ہے، یہ تو چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن اللہ نے جو روز قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جن کی ایمان کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے، فرمایا ان کے لیے کیسی مہمان نوازی اللہ نے تیار کی ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی وہ نعمتیں ان سے چھینی نہیں جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جی موسم بدل گیا ہے، آپ کو یہ پھل پسند ہے، 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، آپ کو جو محل دیا گیا تھا اب وہ آپ سے چھین لیا گیا ہے، آپ کی خدمت کے لیے جو حوریں غلمان دی گئی تھیں اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کو جو دودھ شہد کی نہریں دی تھیں اب وہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں، خالدین فیہا، فرمایا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات اللہ کا الحاکمین نے کیا فرمائی، رضی اللہ عنہم، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔